I'm going to talk about a very important topic. کچھ لوگوں کو شاید یہ برا لگے گا، کچھ لوگ تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوں گے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ جو اس وقت فری لانسنگ کی دنیا میں آ رہی ہے، فری لانسنگ کرنے جا رہی ہے، فری لانسنگ سیکھ رہی ہے. گورنمنٹ لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ فری لانسرز کی ضرورت ہے، اور دنیا ساری کال کر کے پوچھتی ہے کہ فری لانسنگ سکھا دیں، فری لانسنگ سکھا دیں. اس دوران ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے جس کے ایفیکٹ جو ہے وہ اگلے کئی سالوں تک رہیں گے. بٹ بیفور آئی موو آن، لیٹ می ٹیل یو ہو آئی ایم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں نے 7 سال فری لانسنگ کی ہے. میں نے $50 سے اسٹارٹ کر کے اس وقت میری ارننگ صرف اب وقت پہ $1 ملین سے بھی اوپر ہے. میں نے سافٹ ویئر ہاؤس بنایا، اس سافٹ ویئر ہاؤس کو ڈفرینٹ کنٹریز میں لے کے گیا، اور پھر اس کو ایونچولی آٹو پائلٹ پہ ڈالا. ایک ایسی کمپنی جس کمپنی کو میری بھی اب ضرورت نہیں ہے. یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں، اور بڑے افسوس سے کر رہا ہوں. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد ریئیکٹ کیجئے گا، کیونکہ ہماری قوم جو ہے، میجورٹی جو ہے وہ ریئیکٹیو ہے. بات سمجھنے سے پہلے ریئیکٹ کرتے ہیں، کامنٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا ٹھہر جائیے گا، سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ نے جو اوپینین دینا، آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر. بٹ جن لوگوں سے ابھی میں مل کے آیا ہوں، جن بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور جو چیزیں میں سمجھ رہا ہوں، سب سے جو خطرناک کام ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فری لانسنگ کی دنیا میں پیسہ، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فری لانسنگ سے اس ملک کا فائدہ ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ فری لانسنگ کب کرنی چاہیے. یہ تو بات کی بات ہے نا، فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے، پروگریسو فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے. میں نے بہت ویڈیوز اس پہ ڈالی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. میرا آج کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ فری لانسنگ کب کرنی ہے، کون سی صحیح ایج ہے، کون سا صحیح ٹائم ہے فری لانسنگ کرنے کا. فری لانسنگ کی جو ڈسٹرکٹیو سائڈ ہے وہ کیا ہے. جسٹ امیجن ایک میٹرک کا بچہ جس کے ابھی میٹرک کے ایگزام ہونے ہیں، گھر والوں نے اس کے مائنڈ میں پینک کریٹ کر کے $150 کے لیے فری لانسنگ پہ لگایا ہوا. وہ $100 تو اس کے آ گئے. وہ رات کو کسی گورے کی بات سنتا ہے. اب انگریز آپ کے کوئی ریلیٹیو تو نہیں ہوتے نا، کلائنٹ آپ کا ریلیٹیو نہیں ہوتا. کلائنٹ روڈ بھی ہوگا، پریشر بھی ڈالے گا، کوالٹی بھی مانگے گا. اب اس کو کوالٹی دینے کے لیے جو پریشر بچہ لیتا ہے، اور پھر صبح ایگزام کے لیے پریشر لیتا ہے، اپنے اکیڈمک کریئر کے لیے پریشر لیتا ہے، پھر فیملی کے لیے پریشر لیتا ہے، اور اس ایج میں پریشر لیتا ہے جو ایج اس کے گروم کرنے کی ہے. میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سوال ابھی مت اپنے مائنڈ میں آنے دیجیے گا کہ اگر وہ پیسے نہیں کمائے گا تو اس کا گھر کیسے چلے گا. میں اس کا سلوشن دوں گا اسی ویڈیو میں. تھوڑا لمبا ہوگا، جس نے سننا ہے وہ سن لے گا. لیکن ابھی ذرا سمجھیں ہو کیا رہا. اب وہ بچہ اتنے پریشر میں ہے، اس کا مائنڈ اس لحاظ سے گرو نہیں کر رہا، وہ اپنی دنیا کے لیے اس لحاظ سے پریپیئر نہیں کر پا رہا خود کو. تو اگر وہ فری لانسنگ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. آپ ایک بات سمجھ لیں، خود سے ریسرچ کر لیں. زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ زندگی میں آگے جا کے بھی کر سکتے ہیں، جن کو کرنے کے مواقع ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو زندگی دے گی. آپ آج پیسہ نہیں کما پائے، کل کما لو گے. اب اگر کل نہیں کما پائے تو پرسوں کما لو گے. اگر آپ آج کہیں ٹرپ پہ نہیں جا سکے، کینسل ہو گئے، کل چلے جاؤ گے. آج آپ کچھ نہیں کر پائے، آپ ایک گاڑی نہیں خرید پائے، ہو سکتا ہے کل خرید لو. کیا آج اگر فرسٹ ایئر میں آپ ہو، میٹرک میں ہو، تو 5-10 سال بعد آپ فرسٹ ایئر اور میٹرک میں دوبارہ آ سکتے ہو؟ کیا وہ ٹائم آپ کو دوبارہ ملے گا؟ کیا آپ کا بچپن واپس آئے گا؟ اگر آپ جوانی میں ہو اور آپ کچھ سیکھ رہے ہو تو وہ ٹائم واپس آئے گا. زندگی میں کچھ چیزیں صرف آپ کو ایک دفعہ ملتی ہیں، جن میں آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی شامل ہیں. اس کو خدا کے لیے $100-200 کے لیے کسی گورے کے نام مت کریں. اگر کرنا ہے تو بیلنس رکھیں. اتنا پریشر خود پہ مت ڈالیں، یہ کہیں نہیں لے کے جائے گا. اگر آپ اس میں بیلنس لے آئے، بیلنس اس لیے کہہ رہا ہوں، گھر تو چلانا ہے نا، کچن تو چلانا ہے، اور یہی وہ آنسر ہے کہ آپ بیلنس لے کے آئیں. اتنا کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے، اور پھر آپ اپنے اوپر انویسٹ جب کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں. پتہ ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، کھیلنا، جم جانا، ٹریول کرنا، یہ ویسٹ آف ٹائم ہو گیا. انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو فری لانسنگ کی نظر کر دیا ہے. انہوں نے کالج یونیورسٹی کے اندر جو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے دس از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم، کیونکہ ان کے اگینسٹ پیسہ نہیں آتا، ہم یہ کریں گے. انہوں نے اپنی خوشی، اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ کنیکٹ کر دی ہے پیسے کے ساتھ. اور یہ کروانے والے کون ہیں؟ پیرنٹس.
ٹیچر اور ہمارے جیسے انفلوئنسرس. آئی ڈونٹ کال مائی سیلف انفلوئنسر. میں اتنی فری لانسنگ کرنے کے بعد, اس لیول کی فری لانسنگ کرنے کے بعد پھر بھی آپ کو سکھا رہا ہوں کیونکہ آئی ہیو پیڈ دا پرائز. میں ان تکالیف سے گزرا ہوں, میں نے وہ مینٹل ہیلتھ جھیلی, اینڈ آئی کنسیڈر مائی سیلف لکی کہ میں سنبھل پایا اور مجھے پتہ ہے کہ کیا تکلیف میں سے میں گزرا ہوں. سو پلیز سمجھیں کہ اگر یہ بیلنس نہیں رکھیں گے, اور یہ بیلنس خراب پیرنٹس ہی کرتے ہیں, اپنے بچے کا کمپیریزن کر کے, اپنے بچے کو خالہ کے بیٹے کی سیلری بتا کے, اپنے بیٹے کو پھوپھا کے بیٹے کی گاڑی دکھا کے, اپنے بیٹے کو فلاں کا گھر دکھا کے, سارا بیلنس وہاں سے خراب ہوتا ہے. تو پہلے اس کو وہاں کرو, بچے کو جا کے بتائیں کہ یو آر ڈوئنگ فائن. اگر اس بچے کا تعلق اسپورٹس سے ہے, وائی آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. ابھی تو میں نے کہا نا کہ میں لکی تھا, لیکن میں اسپورٹس مین تھا. 5ویں سے لے کے گریجویشن تک میں شاید کالج یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں جا سکا, بٹ ایز این ایتھلیٹ میں جاتا تھا. سو وہ جو اسپورٹس ساتھ لگاؤ تھا, وہ گراؤنڈ میں جانا تھا, وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا تھا, اس نے کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ کی ہے, پریشر ہینڈلنگ ڈیولپ کی, مینیجریل اسکلز ڈیولپ کی ہے. ابو آل اسٹریس میں جانے کے بعد کولیپس نہیں ہوتا ایک اسپورٹس مین. لیکن ہم نے اس کو فضول ایکٹیویٹی قرار دے دیا. ہمارا ٹائم پاس کیا ہے, ویڈیو گیمز, جو کہ ایکچولی ڈسٹرکٹیو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. آپ آج اپنی کالج اور اسکول لائف کو برباد مت کرو $100-200 کے لیے. اگر آج آپ یہ نہیں کرتے تو پھر سوچتے ہیں کیا ہوگا. اچھا تو پھر آپ ملینئر کیسے بنیں گے؟ آج تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ فری لانسنگ اتنی جلدی نہ کرو. تو پھر ملک صاحب مجھ سے پوچھیں کہ عرفان صاحب آپ ملینئر کب بنیں گے؟ آپ بنیں گے. پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اوپر انویسٹ کر کے, اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر کے, مینیجریل اسکلس کو بہتر کر کے, پریشر ہینڈلنگ کو بہتر کر کے فری لانسنگ کی دنیا میں جائیں گے, تو وہ ارننگ آپ 1 مہینے میں کریں گے جو ایک آرڈنری انپریپیئرڈ بنا سسٹمیٹک طریقے سے آیا ہوا بچہ 1 سال میں جو کماتا ہے وہ آپ 1 مہینے میں کمائیں گے. 1 مہینہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں. ایک دن میں آپ اتنا کما سکتے ہیں جو ایک انپریپیئرڈ بچہ جو ہے وہ 2-3 سالوں میں کماتا ہے. ایسا ہوتا ہے. میری کمپنی نے جو 6 سالوں میں کمایا وہ پچھلے 6 دنوں میں کمایا, اور ان 6 دنوں کے پیچھے 6 سال کھڑے ہیں, وہ ویسٹ نہیں ہیں. اپنا لاہے عمل بناؤ, دیکھو کہ بیلنس کیسے اسٹرائک کرنا ہے. ٹیچرز سے گزارش ہے کہ پلیز بچوں کی مینٹل گرومنگ کریں, ان کو بتائیں, ان کو اپریشیٹ کریں, نہ کہ ان کو پینک میں ڈالیں کہ یہ کرو گے تو اتنے کی نوکری ملے گی, وہ کرو گے تو اتنے کی نوکری ملے گی. انفلوئنسر حضرات سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے, خدا کے لیے شارٹ کٹ بتانا مت کریں, بند کریں. شارٹ کٹ آپ کو سروائیول دیتا ہے, گرو نہیں کر سکتا. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر ہمارا پورا کا پورا یوتھ یا میجورٹی صرف $100-200 کے سروائیول پہ لگ گیا, ڈیٹا سائنٹسٹ کہاں سے آئیں گے؟ انجینئرز کیسے نکلیں گے؟ ورلڈ کی ٹاپ کمپنیز کے ٹاپ پوزیشنز پہ ہم کب پہنچیں گے؟ دس از ناٹ اے لیکچر. پریکٹیکلی بچوں سے مل کر, ان کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھ کر, فری لانسنگ کی ٹریننگز دے کر, فری لانسنگ کر کمپنی بنا کے, اس پوری مصیبتوں کو جھیل کے میں یہ بات کر رہا ہوں. اینڈ اٹ از سو پینفل. میں ابھی ہو کے آیا ہوں, ایک سیشن تھا میرا جو میں نے بچوں کو دیکھا, ایسا لگتا ہے کہ یار ان کی صحت کو دیکھ کے جیسے ان کو کھانا پینا نہیں ملتا. کیسے ان کی صحت اچھی ہوگی جب وہ گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے, جب وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے, جب وہ خوش نہیں ہوں گے تو وہ کیسے پولیں گے؟ اپنے بچوں پہ ظلم مت کریں. پیسہ واپس آ جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بچے واپس نہیں آتے, وہ وقت واپس نہیں آتا. اسٹرائک دا بیلنس. آپ سب سے زیادہ ضروری ہو, چاہے آپ اس وقت میٹرک میں ہو, فرسٹ ایئر میں ہو, سیکنڈ ایئر میں ہو, سب سے زیادہ ضروری آپ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. اور یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے جب تک کوئی آپ کو سمجھانے والا نہ ہو. امیجن کہ ہم لوگ ایبٹ آباد جا رہے تھے, کل پرسوں گئے تھے ہم لوگ, نکلے یہاں سے اپروکسیمیٹلی 2 بجے, اور ہم نے فیصلہ کیا, میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے اور وکاس بھائی تھے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نا جلدی نکلتے ہیں تاکہ ہم 7 گھنٹے میں پہنچیں, اور اگر لیٹ ہو گئے تو خیر ہے کیونکہ سیشن اگلے دن ہے. تو ہمارا مائنڈ نا ٹائم باؤنڈ نہیں تھا, ہم نے وہ 6 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں ہی کیا. بٹ اس میں ہم رکے, پانی پیا, کھانا کھایا, نماز پڑھی, آرام سے گئے, باتیں کرتے ہوئے گئے. وہ سفر نے ہمارے مائنڈ پہ کوئی سٹریس نہیں چھوڑی, ہم تھکے نہیں. اب جسٹ امیجن کہ وہ سفر کرتے وقت کوئی بندہ مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہا ہوتا, آپ لیٹ ہو گئے, آپ لیٹ ہو گئے, آپ نے 5 گھنٹے میں پہنچنا, آپ نے 5 گھنٹے میں پہنچنا, آپ نے 5 گھنٹے میں پہنچنا ہے. ہم گاڑی بھگاتے, سٹریس میں جاتے, شاید 30 to 40 منٹ تو ہم بچا لیتے, لیکن وہ ہماری مینٹل ہیلتھ اڑا دیتا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اور یہ کام پیرنٹس کرتے ہیں. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, گو اینڈ ٹاک ٹو یور کڈ.
ٹھیک ہے، اس کو بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہو اس پہ اتنا ٹائم لگنا ہی لگنا ہے. یو آر ڈوئنگ ویل. یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا کڈ بچہ جو بھی ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور پوری محنت کر رہا ہے. اور پھر آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے مائنڈ میں وہ پینک کریٹ نہ ہو. میں اس کو بہت لمبا اسٹریچ نہیں کرنا چاہتا تھا بٹ یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کل جو میں نے دیکھا کہ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جب تک جاگ نہیں جاتا، جب تک یہ ہو نہیں جاتا، جس طرح سے ہم فری لانسنگ کی دنیا میں بچے ڈالی آ رہے ہیں. ایک بچہ کسی ایک گورے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا سیدھا امپیکٹ کہیں نہ کہیں کسی ایماندار بچے پہ جاتا ہے. جسٹ امیجن، ہی بار بار میں بات کرتا ہوں کہ جس ملک میں ایک کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے، جب ورلڈ کپ جیتتی ہے تو اس محلے کی جو گلیاں ہیں اس کے اندر کرکٹ بڑھ جاتی ہے. امپیکٹ دیکھیں، کیونکہ یہاں سے ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ٹو بی دا چیمپئن، اور اس کا امپیکٹ کسی محلے کسی گاؤں کی گلیوں پہ آیا. اور ایک دفعہ ہم 10 12 15 میچ بیک ٹو بیک ہاریں، لوگ اپنے بیٹ پھینک دیتے ہیں، کرکٹ ختم ہو جاتی ہے. سکسیس جو ہے نا، انسپریشن جو ہے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. سملرلی جو ایول ہوتا ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. جب آپ کہیں بے ایمانی کریں گے اس کا امپیکٹ کسی اور پہ جائے گا. اور جب کوئی بچہ گولڈ میڈل لے گا، دنیا میں اپنا نام کرے گا، کوئی پاکستانی بچہ، تو ہمارے ملک کے باقی بچوں کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فری لانسنگ صرف آپ کی ذات تک ہے، آپ کی فیملی تک ہے، آپ کے گھر تک ہے. نو، یہ آپ کی نیشنل رسپانسبلٹی ہے. آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. سو پلیز انویسٹ ان یور سیلف. اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹائم دے، فزیکل ہیلتھ کو ٹائم دے. پیرنٹس سے میں نے ریکویسٹ کی، ٹیچر سے کی، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. ایجوکیشن، اس کے بعد فری لانسنگ، فری آف کاسٹ کانٹینٹ پڑھا ہے، جائیں سیکھیں. ایٹ لیسٹ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروگریسو فری لانسنگ ہوتی کیا ہے. آئی ہوپ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تھینک یو.